بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یزید پلید کی موت کا دردناک واقعہ سنائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اہل بیت کو شہید کرنے والا خبیث اس دنیا سے کیسے تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ایک لڑکی نے اس خبیث پر خنجروں کے وار کر کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، جس کے سبب یہ ملعون پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا چاہا تو اس کے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید نے بے ساختہ چیخ نکالی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج اور تخت پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہوں، میں اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے دور رکھے کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہو۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج اور الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح اسے چبھنے لگتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب قہر اور عذاب تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم اور ستم کی آندھیاں چلائیں اور وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے میں حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل ہو گیا تھا، اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کر دیا گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکی سیر کرنے کے بہانے یزید کو دور ویرانے میں تنہا لے گئی۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا تھا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے خنجر آبدار کے پے در پہ کئی وار کر کے اس یزید ملعون کو چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حواری جب وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر پھر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر کے واپس آ گئے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید پلید کو ایک دن بھی سکھ چین کا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ادھر دوسری طرف تمام اسلامی ممالک میں شہدائے اہل بیت کے خون نے شدید مطالبہ پکڑا اور بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی زندگی تقریباً 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال اور 8 ماہ رہی، اور دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور خوار کر دیا تھا، اور اسی ذلت اور خواری کی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا۔ الغرض قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کی آفات ارضی اور سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی، لیکن واقع شہادت سے 5 سال بعد جب مختار نے قاتلانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ تقویت ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا
تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو امن دیا جائے گا، اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفتیش اور تلاش پر اس نے اپنی ساری قوت خرچ کر دی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے سب کے سامنے قتل کر دیا، حتیٰ کہ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری اس نے شروع کی، اور عمر بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اسی حالت میں اسے ذبح کر دیا گیا۔ شیمر ذی الجوشن جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ عبداللہ بن اسد جونی، مالک بن بشیر بدی اور حمل بن مالک، ان تینوں کا محاصرہ کر لیا گیا، اور انہوں نے رحم کی اپیل کی تو مختار نے کہا، اے ظالمو، تم نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہیں کھایا تھا تو تم پر کیسے رحم کھایا جائے؟ چنانچہ سب کو قتل کر دیا گیا۔ مالک بن بشیر، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائے مبارک اٹھا رکھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر اسے میدان میں ڈال دیا گیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے قتل میں یزیدی فوج کی مدد کی تھی، ان سب کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے ہی سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، تو مختار نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کا سر بھی قلم کر دیا جائے، چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار نے کہا کہ عمر بن سعد کا قتل تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بھی بدلے میں قتل کر دوں تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل کے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ یوں تمام قاتلین حسین بہت جلد جہنم واصل ہو گئے۔